Islamic, Urdu, Beta, like, share, comment, subscribe. رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ مکرمہ کی سخت گرم اور ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت سناتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، مگر اسلام سے نہ ہٹیں۔ حالانکہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سائے کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا، اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے کہ میں نے آقا سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے 1 سال کم بتلائی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم صحابی کے مکان پر تشریف فرما تھے کہ یہ دونوں حضرات الگ الگ حاضر خدمت ہوئے، اور مکان کے دروازے پر دونوں اتفاق یا اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک نے دوسرے کی غرض معلوم کی تو ایک ہی غرض، یعنی اسلام لانا اور آقا کے فیض سے مستفید ہونا، دونوں کا مقصود تھا۔ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد جو اس زمانے میں اس قلیل اور کمزور جماعت کو پیش آتا تھا وہ پیش آیا۔ ہر طرح ستائے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آخر تنگ آ کر ہجرت کا ارادہ فرمایا تو دشمنوں کو یہ چیز بھی گوارا نہ تھی کہ یہ لوگ کسی دوسری ہی جگہ جا کر آرام سے زندگی بسر کر لیں، اس لیے جس کسی کی ہجرت کا حال معلوم ہوتا تھا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ تکالیف سے نجات نہ پا سکے۔ چنانچہ ان کا بھی پیچھا کیا گیا اور ایک جماعت ان کو پکڑنے کے لیے گئی۔ انہوں نے اپنا ترکش سنبھالا جس میں تیر تھے اور ان سے کہا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیر انداز ہوں۔ ایک بھی تیر جب تک میرے پاس باقی رہے گا تم لوگ مجھ تک نہیں آ سکو گے، اور جب ایک بھی تیر نہ رہے گا تو میں اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ تلوار بھی میرے ہاتھ میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو تم سے ہو سکے کرنا۔ اس لیے اگر تم چاہو تو اپنی جان کے بدلے میں اپنے مال کا پتہ بتلا سکتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں ہیں، اور 2 باندیاں بھی ہیں، وہ سب تم لے لو۔ اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے اور اپنا مال دے کر جان چھڑائی۔ اسی بارے میں آیت پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد نازل ہوئی۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اپنی جان کو خرید لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ صورت دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ نفع کی تجارت کی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھجور نوش فرما رہے تھے اور میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں بھی ساتھ کھانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ تو دکھ رہی ہے اور کھجوریں کھاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ حضور، اس آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں جو تندرست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بڑے ہی خرچ کرنے والے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ناحق کہیں خرچ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہی کو جنازے کی نماز پڑھانے کی وصیت فرمائی تھی۔ بزرگان محترم، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے۔ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو دریا کے پانی کی طرح، زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ جب دل کے سمندر میں غم کی لہریں اٹھنے لگے، جب دل کے سمندر میں غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، امیر ہو یا غریب، سب کو ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ بیٹھے ہیں احباب بڑی محبت سے، بیٹھے ہیں احباب بڑی محبت سے، تو مجھے درد دل کہنا پڑتا ہے۔ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ موت کے تعلق سے منگل کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا معمول رہا ہے۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کسی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میت کا، مرد ہو یا عورت، اس کا چہرہ دیکھنا کیسا ہے؟ آیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور ہے تو سب کو اجازت ہے یا کچھ پابندیاں ہیں؟ اور دیکھ سکتے ہیں تو کب دیکھنا چاہیے؟ یہ میں آپ کو بھائی عرش بتا چکا ہوں، اب دیکھتا ہوں میں بھی کہ ہاں آپ جواب کیسا دیتے ہیں۔ آپ کو میں 3 موقع بتا چکا ہوں کہ میت کا چہرہ کب کب دیکھ سکتے ہیں، کب دیکھنا افضل ہے۔ پہلے نمبر پر شیخ زمن بولو یار، کب دیکھنا ہے؟ میرا چہرہ مت دیکھو، کفنانے سے پہلے۔ کیا بتایا تھا؟ کفنانا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے تعلق سے فرما کر گئے تھے نا کہ
جب تک میں نہ آ جاؤں میرے بیٹے کو کفنانا مت۔ تو پہلا آپشن ہے کہ کفنانے سے پہلے، اس لیے کہ جب ہم میت کو کفن پہنا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا چہرہ بھی ڈھک دیتے ہیں، تو خواہ پھر زحمت نہ کرنی پڑے کہ واپس چادر چہرے سے ہٹائیں۔ تو پہلا آپشن ہے کفنانے سے پہلے، اور دوسرا آپشن کفن پہنا دیا مگر دفنانے سے پہلے۔ کفن تو پہنا دیا لیکن کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے ہیں تو دفنانے سے پہلے۔ اور دفنانے سے مراد یہ کہ جب ہم نے میت کو جہاں رکھا تھا وہاں سے اٹھا لیا اس کی آخری منزل تک پہنچانے کے لیے، یہ مطلب ہے یہاں کہ اب اس کے بعد جب ہم اٹھائیں گے میت کو تو سیدھا قبرستان میں جا کر کیا کرنا ہے؟ میت کو گڑھے میں رکھ دینا ہے، یہ دوسرا آپشن۔ اور آپ اس کی تعبیر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد، چونکہ نماز جنازہ کے بعد سیدھے پھر اس کو کہاں لے چلتے ہیں؟ قبرستان۔ تیسرا اور آخری آپشن، ابھی قبر میں نہیں رکھا ہے، میت کو لے کر گئے اور قبرستان پہنچے، میت کا کوئی قریبی رشتہ دار یا تو وہ وہیں رہتا تھا، سفر میں گیا تھا لیٹ پہنچا، یا یہ کہ وہ دور دراز مقام پر رہتا تھا اس کو آنے میں دیر ہو گئی، لیکن ابھی ہم نے میت کو گڑھے میں، جس کو ہم قبر سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی قبر میں رکھا نہیں ہے۔ تو عادت تو نہیں بنانی اس کی، لیکن کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے، باپ کا انتقال ہوا بیٹا ہے، بھائی کا انتقال ہوا بھائی ہے، بیٹے کا انتقال ہوا باپ ہے، اسی طرح کی قریبی رشتہ داری ہے، تو یہ آخری آپشن ہے۔ اگلا مرحلہ جو درست نہیں ہے، بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھ دیا گیا، الحمدللہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، لیکن یہ کتابوں میں لکھا ہے اور آج بھی بعض جگہ پر ہوتا ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، اور قبر میں رکھنے کے بعد کفن کھول کر میت کا چہرہ قبر کو دکھاتے ہیں۔ حنیف بھائی کس کو دکھاتے ہیں؟ قبر کو دکھاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کوئی سفارش نہیں کرے گی، ہاں جو ہونا تھا سو ہو گیا، تو وہ قبر کو دکھاتے ہیں۔ یہ بھی بالکل ویسا تو نہیں لیکن ملتی جلتی صورت ہو گئی۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں اور انڈیا میں جہاں سے میں اور آپ آئے ہیں، کچھ لوگ جو بیٹھے ہیں، تو قریب میں ایک قوم ہے کہ مرنے کے وقت وہ جبریل امین پہ کیا لکھتی ہے؟ چٹھی لکھتی ہے، سفارشی خط وہ لکھواتے ہیں۔ یہ بات جاوید بھائی میں نے صرف سن رکھی تھی، لیکن کچھ لوگوں سے میں نے تحقیق کی کہ جو ان کے ساتھ اسکول میں پڑھے ہیں، ایک محلے میں رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھیجتے ہیں، اور جیسا جیسا مال دیا جاتا ہے ویسی ویسی جنت، ہاں کہ جتنی تھپی زیادہ ہوگی، مال زیادہ ہوگا تو بھائی اتنی جو ہے وہ بڑی جنت۔ تو یہ سب نادانی ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بھی کچھ لوگ جہالت کرتے ہیں کہ چہرہ کس کو دکھاتے ہیں؟ قبر کو دکھاتے ہیں۔ ارے بھائی قبر کو چہرہ دکھا کر کیا کرنا ہے؟ اب تو تجھے چہرہ خدا کو دکھانا، اب تو تجھے چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا ہے۔ تو دکھانے سے پہلے تجھے تیاری کرنی چاہیے تھی کہ کہیں وہ میرا چہرہ دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے، اس کی تیاری پہلے سے کر کے آنی چاہیے تھی۔
ہاں ایک بات لکھی ہے قبر میں میت کو مردے کو رکھنے کے بعد، وہ سنو، جب میت کو ہم نے غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد ہم نے کفن پہنا دیا، کفن جب ہم پہنا چکے تو اس کے بعد 3 جگہ گرہیں لگانی ہیں۔ عارف بھائی کتنی جگہ لگانی ہے؟ 3 جگہ گرہیں لگانی۔ گرہیں کا مطلب کہ گانٹھ واڑوانا ہے، گانٹھ واڑوانا۔ ایک کہاں؟ ادھر دیکھو، پاؤں لمبائی جہاں ختم ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی کی جو لمبائی ہوتی ہے، ہائٹ ہوتی ہے، قد ہوتا ہے، اس سے ذرا کفن بڑا رکھا جاتا ہے دونوں طرف۔ تو جہاں پر یہ انگوٹھے ختم ہو وہاں پر کیا کر دو؟ گرہ لگا دو۔ کچھ لوگ یہاں لگاتے ہیں اندر کی طرف، لیکن بہرحال لگا دو وہاں گرہ۔ نمبر 2 یہ درمیان میں گرہ جو ہے وہ لگا دو۔ اور نمبر 3 سر کے پاس، یعنی سر کے پاس کے سر ختم ہوا، وہاں سے ہم نے کپڑا جو ہے ہاتھ میں لیا اور وہاں پر کیا کر دو؟ گرہ جو ہے وہ لگا دو۔ گرہ کیسی لگانی ہے؟ گرہ 2 طرح لگائی جاتی ہے۔ ایک تو ایسی گرہ کہ پھر اس کو کھولنا ہو تو مشکل پیش آئے نا نورانی بھائی، کہ مشکل پیش آئے گی۔ اور دوسری گرہ ہم کیسی لگاتے ہیں کہ بہت آسانی سے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو ویسی جو ہے وہ گرہ لگانی ہے۔ تو ویسی گرہ لگاؤ، اس لیے یاد رکھو کبھی یہ کام کرو تو ویسی گرہ مت لگانا کہ پھر سیجس لانی پڑے۔ ہاں، ہرکڑو جنہیں آپڑے کے، ہاں ایسی گرہ لگاؤ کہ اس کو پکڑا اور یوں کیا ہے تو وہ آسانی سے کیا ہو جائے؟ کھل جائے۔ یہ گرہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کفن اپنی جگہ ٹکا رہے، جمع رہے، وہ بدن پہ سے سرک نہ جائے، کھل نہ جائے، اس لیے یہ گرہ لگائی جاتی ہے۔ گرہ لگانے کا یہ مقصد ہے۔ سمجھ آیا؟ میں پھر بتاتا ہوں۔ گرہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میت کا کفن کھل نہ جائے، میت کی باڈی پہ سے امتیاز بھائی کفن سرک نہ جائے، اس لیے یہ 3 گرہ لگانی ہے۔ لیکن جب اب قبر میں جا کر میت کو رکھ دو، اور جب ہم قبر میں جا کر میت کو رکھیں گے تو اب وہ ڈر جو تھا وہ باقی نہیں رہا۔ کیا ڈر حسن بھائی؟ کھل نہ جائے، ماشاءاللہ، ہاں کہ کھل نہ جائے۔ جو ڈر تھا وہ نہیں رہا، اب تو میت کو اندر ہم نے رکھ دیا ہے۔ ایک اور ڈر کہ قبرستان ایسی جگہ ہے، قبر کسی کی ایسی جگہ بنی ہے کہ جہاں درندے آتے رہتے ہو، ایسی جگہ قبر بنی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ درندے آدم خور ہوتے ہیں، کچھ درندے اسماعیل چچا کیا ہوتے ہیں؟ آدم خور۔ آدم خور کا کیا مطلب؟ انسان کو نوچ کھاتے ہیں، پھاڑ کھاتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں۔ تو قبر اگر ایسی جگہ بنی ہے کہ جہاں پر درندے رہتے ہو یا درندے کے آنے کا امکان ہے، اور آ کر وہ قبر کو کیا کر دے گا؟ کھود دے گا، اور کھود کر جو میت اندر موجود ہے، اور وہ بھی ایمان والا مرد اور عورت یا بچہ بچی، تو بھائی وہ اس کی بے حرمتی کرے گا۔ اسلام تو اتنی بے حرمتی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اور آپ الحمدللہ اس کا خیال رکھتے ہیں جب جب قبرستان جاتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو اس کا خیال رکھنے کی توفیق دے کہ ہم کسی قبر پر جان بوجھ کر نہیں چلتے، ہے نا؟ بلکہ کوئی غلطی سے چل بھی رہا ہو ہاشم بھائی تو آواز لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ جونی اللہ ہے تو قبر سے ہم گئی، بولتے ہیں نا،
اور اسی لیے شریعت نے کہا کہ جو زمین ہے ہموار اس سے قبر ذرا اونچی بناؤ، تاکہ پتہ چلے وہاں سے گزرنے والے کو کہ یہ عام زمین ہے اور یہ خاص ہے، کہ یہ کسی کی قبر ہے، اس لیے ذرا اس کو اونچی بنانا ہے کہ وہ پتہ چل سکے۔ تو نہ قبر پر چل سکتے ہیں اور نہ ہی حضور نے اس کی اجازت دی۔ حدیث پاک میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ سمجھ آیا؟ اگر بیٹھنا ہے مجھے اور آپ کو تو قبر پر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ سائڈ پر جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں بیٹھنا ہے، قبر پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، قبر کے اوپر چل بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس کے لیے قبرستان کی انتظامیہ کو بھی صحیح انتظام کرنا ہوگا جاوید بھائی۔ اتنی جگہ تو چھوڑو دو قبر کے درمیان کہ آدمی وہاں سے گزر سکے، چل سکے، ہیں سعد اللہ صاحب، اتنی جگہ تو چھوڑو۔ بعض مرتبہ اتنی قریب قبر بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ آدمی کے لیے چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا بھی عجیب مزاج ہے۔ شریعت نے بتایا کہ نماز میں مل کے کھڑے رہو تو دور کھڑے رہتے ہیں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، شاعر کہتا ہے حنیف بھائی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یہاں تو بیوقوف ہم کہیں گے، ویسے بھی دیوانہ ہے۔ تو یہاں بتایا کہ بھائی مل کے کھڑے رہو، مل کے کھڑے رہو، تو آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کی صف میں میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور وہاں یہ تعلیم دی گئی کہ دو قبر کے درمیان اتنی جگہ رکھو کہ گزرنے والا بآسانی وہاں سے گزر سکے، کسی قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو دیکھ لیجئے بعض مرتبہ اتنی قریب جو ہیں وہ قبر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک اصول لکھا ہے فقہا نے، یاد رکھو، کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے فرمایا، سورہ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور 15ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ إِلَى آخِرِهِ، کہ انسان کو مکرم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو جیسے دنیا میں احترام کرنا ہے، ہر انسان کو دوسرے کا احترام شریعت نے سکھایا ہے، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا، مسلمان ہے تو انسانی اعتبار سے بھی اور ایمانی اعتبار سے اس کا احترام کرنا ہے، اور کوئی ان الذین آمنوا نہیں ہے تب بھی اس کا احترام کرنا ہے انسانی اعتبار سے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو شریعت نے یہ تعلیم دی کہ احترام جو ہے وہ اس کا کرنا ہے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ میں ہمارے اکابر نے جو 6 یا کہہ لیجئے 7 نمبر منتخب کیے ہیں، انتخاب کیا ہے، اس میں ایک نمبر کیا ہے؟ اکرام مسلم۔ تو جیسے زندوں کا اکرام کرنا ہے ویسے ہی مردے کا بھی اکرام ہے، کہ وہ ایمان کے نور کے ساتھ نورانی بھائی گیا ہے، تو اس لیے کیا کرنا ہے، اس کا جو ہے مرنے کے بعد یہ اس کا اکرام ہے کہ اس کی قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ اس کا اکرام ہے کہ اس کی قبر پہ چل نہیں سکتے۔ کوئی آدمی سویا ہوا ہو، ہاں بے تکلفی ہو کہ جاوید پہ حسن بیٹھ جائے اور حسن پہ جاوید بیٹھ جائے، وہ تو ٹھیک ہے، بے تکلفی میں ہے، ورنہ انسان سویا ہو تو کوئی اس پہ بیٹھتا نہیں ہے اور چلتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ احترام کی وجہ سے، کہ یہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ تو شریعت نے یہ بتایا کہ یہ دنیا سے گیا ہے لیکن تھا ابن آدم، تو ابن آدم کو احترام سکھایا کہ بھائی نہ اس کی، یہ اب اس کی آرام گاہ ہے۔ قبر کا ایک نام کیا ہے؟ قبر کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آخری آرام گاہ۔ کیا بولتے ہیں؟ کہ آخری آرام گاہ، گاہ کا معنی ہوتا ہے جگہ۔
گاہ کا کیا معنی؟ جگہ، اور آرام تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آرام گاہ، تو یہ اس کا آخری ٹھکانہ ہے بظاہر، یہ اس کی آخری آرام گاہ ہے، اس لیے اس کا بھی شریعت نے مجھے اور آپ کو کیا سکھایا؟ احترام سکھایا۔ نہ صرف یہ کہ مجھے اور آپ کو سکھایا، بلکہ درندہ اس نعش کو، اس لاش کو، اس میت کو، اس باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو تکلیف نہ پہنچائے، شریعت نے اس کا خیال بھی زندوں کے اوپر رکھا ہے۔ زندوں کو بتایا کہ اب قبر کیسی بنانی ہے۔ اسلام میں دو طرح کی قبر ہیں، ایک قبر تو ویسی ہی ہے جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اور ہمارے یہاں بھی بناتے ہیں، لیکن اسلام میں ایک قبر وہ بھی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے، حضرت نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ میں یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے، اور کسی ایک رائے پہ وہ نہیں پہنچ سکے۔ ہاں آپ پڑھو کتاب، آپ کو ملے گا، سیرت میں یہ بات ملے گی، صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جن مسائل کو ڈسکس کیا گیا، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ڈسکس کیا گیا کہ حضور کی آخری آرام گاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسے بنانی ہے۔ عام گڑھا جو ہم لوگ کھود دیتے ہیں ویسی بنانی ہے، یا یہ کہ دوسری قبر جو افضل ہے، یہ قبر افضل ہے اس طرح بنانا جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ قبر وہیں بنتی ہے جہاں کی زمین کیا ہو؟ سخت ہو۔ زمین بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زمین نرم ہوتی ہے اور دوسری زمین کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے پریسٹن میں آپ چلے جائیے، میں پریسٹن میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اس لیے میرے بڑے ابا کو بھی اور بڑی اماں کو وہاں دفنایا گیا ہے، تو وہ کوفین میں دفناتے ہیں، ویسے ہی نہیں رکھنے دیتے وہ کاؤنسل والے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں کی زمین میں کیا ہے؟ نرمی ہے، نرم ہے وہاں کی زمین۔ تو یہ لوگ بھی جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، کاش کہ اللہ ان کو بھی، کاش نہیں بلکہ ہماری دعا ہے، اللہ ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ دھس جائے گی نیچے، یہ ہو جائے گی تو مردے کو تکلیف ہوگی، اس لیے آپ کو اجازت نہیں ہے، اس لیے کہا کہ کوفین کے اندر آپ کو دفن کرنا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہاں کی زمین کیا ہے؟ نرم ہے۔ لیکن لندن میں آپ دیکھ لیجئے، یہاں کی زمین کیا ہے؟ سخت ہے، اور یہاں کی یہ زمین بھی، آپ ہی کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا، ہاں یہ زمین بھی یہاں کی سخت ہے، پانی ڈالو ٹھہرتا ہی نہیں، اندر جاتا ہی نہیں، سیدھا چلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے بچائے۔ اللہ نے شکوہ کیا انسانوں سے، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے شکوہ کیا ہے کہ اے انسانوں، مفہوم ہے کیسے دل ہے تمہارے؟ ہمارے یہاں کوئی سخت دل ہوتا ہے تو اس کے لیے سعد اللہ صاحب محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے؟ پتھر دل۔ جزاک اللہ حبیب بھائی، حنیف بھائی، ہاں صحیح فرمایا، پتھر دل بولتے ہیں۔ لیکن قرآن نے، اور بات بھی صحیح ہے، لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانوں تمہارے دل کیسے سخت ہے، تم سے تو پتھر اچھا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہے نا۔ پہاڑ میں آپ جائیے، وہ جو چشمے ہوتے ہیں، حنیف بھائی والا چشمہ نہیں جو پہن رکھا ہے، وہ جو چشمہ ہوتا ہے جڑوں جینے آپڑے کے، تو وہ کہاں سے نکلتا ہے نا۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ انسانوں کیسے سخت دل ہو کہ تمہارے دل پر قرآن کی ہدایت اثر نہیں کرتی، میرے محبوب کی بات تم پہ اثر نہیں کرتی، تم سے تو پتھر اچھے کہ وہ بھی پگھل جاتے ہیں، پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح یہاں کی زمین سخت ہے، اس لیے یہاں کی کاؤنسل نے اور جو بھی محکمہ ہے اس نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے
کہ ہم میت کو مردے کو بغیر کفن کے بھی ویسے ہی کیا کر سکتے ہیں دفنا سکتے ہیں. تو اب سنو وہ قبر کیا ہے. وہ قبر ایسے بنے گی کہ پہلے گڑھا کھودنا ہے, اور گڑھا آپ جانتے ہیں کہ کتنا کھودنا ہے. 6 فٹ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض آدمی 6 فٹ سے بڑے ہوتے ہیں تو کہاں رکھو گے اس کو؟ عام طور پہ ہائٹ 6 فٹ ہوتی ہے, لیکن بعض آدمی چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں, ہے نا. ہاں, بعض آدمی چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں اور بعض بڑے قد کے 6 فٹ سے زیادہ بھی. تو ایسا نہیں کہ 6 فٹ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے سعد اللہ صاحب, بلکہ دیکھو میت کی لمبائی کتنی ہے تو اس سے کچھ قبر کو کیا کرنا ہے, وسیع اور کشادہ وہ کھودنا ہے. اتنی ہی قبر, اتنا ہی گڑھا جو ہم نے یہ کھودا نظر آ رہا ہے, سر کی طرف پھر کھدائی کرنی ہے, پیر کی طرف سے نہیں. کس طرف؟ سر کی طرف. گویا 2 قبر. کتنی قبر بنانی؟ 2 قبر بنانی ہے کہ ایک گڑھا کھودو, قبر بناؤ, سر کی طرف اتنی ہی دوسری قبر بناؤ, اور میت کو پھر گڑھے میں آدمی نیچے جائیں گے, میت کو ہاتھ میں لیں گے, اور لینے کے بعد یہ بھی دیکھو میت کی ایک مسئلہ مجھے اور یاد آیا. میت کی بے حرمتی دفن کرنے کے وقت بھی اجازت نہیں. یہ کہا گیا کہ ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ میت کو اس کے آخری گڑھے میں, گھر میں, مکان میں, آرام گاہ میں رکھنا ہے. آدمی لے گا اور دھیرے سے رکھے گا. اسی لیے دیکھیے آپ شریعت نے یہ جو مسائل بتائے, جو فلسفہ ہے, تو آپ پر بات کھلتی چلی جائے گی. قبر میں عام مسلمان کو نہیں اتارا جاتا. کس کو اتارا جاتا ہے؟ ارے بولو یار. یا تو آپ کی آواز اونچی نہیں ہے یا میں اونچا سنتا ہوں. ہاں, رشتہ دار کو بولو یار, رشتہ دار کو. ہاں, سعد اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ رشتہ دار بھی ہو اور معلومات والا بھی ہو. اچھی معلومات ہے بڑے میاں کو, ہے کہ معلومات والا بھی ہو. معلومات والا نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں, اوپر کھڑا بندہ معلومات والا ہونا چاہیے. سنو بات میری, آپ کی بات 100% صحیح نہیں ہے کہ معلومات والا نہ ہو تو کوئی بات نہیں. جو آیا ہے معلومات والا وہ کیا کرے گا؟ بتاتا رہے گا, ہے نا. ورنہ آپ معلومات والا لینے جائیں گے تو کہاں ہر آدمی, ہر بندہ معلومات والا ہوتا ہے. یہی معاملہ آپ کے یہاں ہے نکاح میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح میں گواہ عادل ہونا چاہیے, اور نام کا عادل نہ ہو, فاسق نہیں ہونا چاہیے. اور اب کہاں ڈھونڈنے جائیں گے ہیں؟ ہاں, تو اب کام چلا لیتے ہیں. اب کام کیا کرتے ہیں؟ چلا لیتے ہیں. اذان دینے میں بھی مسئلہ لکھا ہے کہ اذان بھی وہ آدمی پڑھے مسجد میں جس کی پوری شرعی داڑھی ہو. شرعی داڑھی نہیں ہے, اسلام کی نظر میں وہ فاسق ہے. اب کچھ لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے, وہ مسجد کی انتظامیہ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. جب میری اور آپ کی داڑھی شرعی نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ میری داڑھی شرعی نہیں ہے, آپ جانتے ہیں آپ کی داڑھی شرعی نہیں ہے, تو کہ મને અઝાન દેવાનો શોખ છે. ભાઈ શોખ છે તો પછી દાઢી રાખ, ہیں સીધો હિસાબ. تو کہ مجھے شوق ہے اذان دینے کا. ارے بھائی اذان دینے کا شوق ہے تو داڑھی رکھ. داڑھی نہیں رکھنا ہے, شوق جو ہے پورا کرنا ہے. شوق پورا کرنے جاتے ہیں, مسجد کی انتظامیہ کو مشکل میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ اب کسی کی داڑھی نہیں ہے اور اذان پڑھ دی اس نے, یا کسی کی داڑھی ہے لیکن پوری شرعی داڑھی نہیں ہے. اور شرعی داڑھی کس کو بولتے ہیں؟ 3 جانب سے کیا ہو, ایک مشت ہو. ادھر دیکھو یوں, یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے, ہاں یہ ایک مشت ہے. ادھر سے بھی کیا ہو, ایک مشت ہو, اور ادھر سے بھی, ادھر سے نہ ہو, وہ کہیں اور ہے. ہاں وہ ہے جاوید بھائی, کچھ لوگوں کی ادھر سے بھی ایک مشت ہوتی.
تو ایک مشت پوری داڑھی ہو تو اذان پڑھ، ورنہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ فاسق آدمی ہے۔ چھوٹی داڑھی ہے تب بھی، اور بالکل داڑھی نہیں ہے تب بھی۔ اب کچھ لوگ داڑھی نہیں ہے اذان پڑھ دیتے ہیں، اور کچھ تو اس سے الجھتے ہیں جس نے اذان پڑھی، اور کچھ مسجد کی انتظامیہ کو جا کر بولتے ہیں کہ بھائی اس کی داڑھی نہیں، اس نے اذان۔ میں کہتا ہوں کہ نے نوبت کیوں آنے دی؟ جو اذان پڑھ رہا ہے اسی کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ سب کو پتہ ہوتا ہے، عام طور پہ جو دیندار ہے سب کو پتہ ہے کہ جس کی داڑھی شرعی نہیں ہے اس کی اذان مکروہ ہے۔ پھر کائے کو پڑھتے ہو تم جا کے؟ ایک آدمی پڑھے گا تو کل چھوٹی داڑھی والی نے پڑھی تو کل کیا ہوگا؟ جو صفن صفا ہے وہ آپ کہیں گے داڑھی نہیں، تو کہ ہیلانی کی بھی ایک مشت ہوتی ہے، بتا نہیں ہے امتیاز بھائی کہے گا نا کہ یہ ہیلانی کی بھی ایک مشت ہوتی ہے ہم کہیں گے۔ اب بیچارے جو ہیں مسجد کی انتظامیہ والے کشمکش کا شکار ہو جاتے، تو ایسا کام کرتے کائے کو ہے؟ اسی لیے ہمارے یہاں مؤذن طے ہوتا ہے اذان پڑھنے کے لیے۔ یہاں اس ملک میں تو یہ چیز عام طور پہ نہیں ہے، ورنہ انڈیا میں آپ جاؤ، انڈیا میں جس کو مؤذن رکھیں گے اس کی پہلی ڈیوٹی یہ لگاتے ہیں کہ 5 اذانیں تجھے پڑھنی ہے نا۔ اس کی پہلی اول ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ بھائی 5 نمازیں تو پڑھے، اذانیں تو پڑھے گا۔ اور مؤذن جس کو رکھتے ہیں تو عام طور پہ پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی ہے کہ نہیں۔ بہرحال پتہ نہیں بات کہاں سے نکلی، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، میت کو، جزاک اللہ، وہ رشتہ دار کہ قبر کے اندر جو اترے گا رشتہ دار اترے گا۔ کیوں؟ رشتہ دار کو محبت ہے۔ سعد اللہ بھائی یوں کہنا چاہیے اب تو کہ وہ رشتہ دار اترے جو محبت والا ہو۔ اب تو اس کی ضرورت ہے، اب تو رشتے میں وہ حنف اور وہ محبت نہیں رہی، تو اب تو اس رشتہ دار کو اتارو جو محبت والا ہو، معلومات والا نہ ہو، محبت جو ہے وہ والا ہو۔ اور اس کو بتایا کہ میت کو آرام سے رکھو، ادب کے ساتھ جو ہے اس کو رکھو، اس کو نیچے یوں ڈال نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ انسان کی حرمت کے خلاف۔ لیکن اسی ملک میں نے ایک جگہ دیکھا، ابھی مجھے نہیں اچھا لگا، کاش کہ یہ بات ان تک پہنچے۔ ایک قبرستان میں گیا ابھی، تو اب انہوں نے یہ جھنجھٹ ہی نکال دیا ہے کہ قبر میں کوئی تھی نہیں اترا ہے کیم، تو اب وہ انہوں نے دوڈی رسی کی طرح ایک چیز بنائی ہے۔ આપણે તા પહેલાં ઇમ્તિયાઝભાઈ શું હતા, ખાટલા હતા ને ખાટલામાં એક તો પાટી કહેતા ને હસનભાઈ, પાટી જે છે તે ખેંચતા હતા। ઇન્ડિયામાં પાટી ખેંચે ને અહીંયા પાટી ખેંચે, તો પાટી 40 મિનિટ હો ગए, सुनना है कि ख़त्म करो? तो पार्टी जैसी उन्होंने एक चीज़ बनाई है और मैयत को उसमें ये करके और सीधे वो ऊपर से नीचे उतारते हैं। ठीक है, वो एकदम से उसको उन्होंने डाला तो नहीं बेहुरमती की तरह, लेकिन बज़ाहिर अच्छा मालूम नहीं होता, इससे बचना चाहिए। आम तौर पे आदमी कब्रिस्तान में होते हैं, 2 आदमी उतरे कब्र में काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी जो हैं कब्र में उतरे हैं, और ये तो रिश्तेदार को शरीयत ने हक दिया है। तो फुक़हा फिर ये देखिए, अल्लाह का करम है, आप फ़िक़्ह की किताब उठाकर देखो, उलमा ने फ़ुक़हा ने इतनी मेहनतें की है कुरान और सुन्नत पर कि उसके समंदर की तह में गए हैं, गोता लगाया है और एक से एक मोती निकाल के लाए। कहीं ये जुज़िया मैंने तो फ़िक़्ह की किताब में नहीं पढ़ा, वरना उलमा लिखते कि भाई ऊपर से ही डाल दो। ये सब चीज़ें असल में कहाँ से शुरू हुई? देखिए धीरे धीरे ये सब चीज़ें फिर निकलती जाती। अब इस मुल्क में मसला ये है, हमारे यहाँ मैयत को दूल्हे की तरह ले जाते हैं। पहले ज़माने में जो बूढ़े हैं वो जानते हैं, हमारे इस्माइल चचा, आपका नाम लिया जा सकता है, या अभी आप नौजवान हैं? तो बहरहाल उसके उन्होंने जो है वो देखा हुआ है कि दुल्हन को किस में ले जाते थे? डोली में ले जाते थे ना, डोली में कंधे पर उठा कर ले जाते थे। तो उलमा ने लिखा है ये ईमान वाले को कंधे पे इसलिए उठाया कि ईमान की दौलत लेके गया है।
یہ اس کا احترام ہے کہ اتنی قیمتی مایا حالت ایمان میں دنیا سے گیا، یہ دلہا ہے، یہ آخرت کا دلہا جا رہا ہے، اور اس کو لوگ خوشی خوشی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ اور کہیں یہ نہ ہو جائے، دیکھیں یہ بھی کچھ لوگ غلط کرتے ہیں، فیملی بڑی ہیں یا فیملی میں 8-10 بڑے آدمی ہیں، 4 جو وہ ہوتے ہیں پائپ وغیرہ اور جو چیز پایا چھوڑتے نہیں اللہ کے بندے۔ دنیا میں تھا تو دیکھا نہیں، پکڑا نہیں اس کا ہاتھ، اور مرنے کے بعد چھوڑتا نہیں۔ ارے سب کو موقع دے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا مسئلہ کہ کم از کم کتنے قدم لے کے چلنا ہے؟ 40، جزاک اللہ، ہے نا؟ سنا ہے نا کہ 30-40 قدم آدمی جو ہیں وہ اس کو لے کر چلے۔ اور آپ کا پہلا تو جاوید بھائی بوم بھی پاڑا کرتا ڈوہا لوگ کو کہ بھائی خالی اگاڑی جاتا نہیں رہے، وہ ابھی بدلتا رہے ہوں کہتا کھن، ہے نا حسن بھائی؟ بدو بھولی گیا ڈوہا پاؤن آیا تھا ہے کہ بھائی ہوں بدلتا رہیو۔ ہاں એટલે તમે શુકર માનો તમને બધી જૂની વાત મેં યાદ દેવડાવું، યાદે માઝી તાજા હો જાता है यहाँ। तो کہ खन बदलता रहियो, क्या बदलता रहो? तो कि खन बदलते रहो ताकि औरों को मौका मिले। हाँ कुछ लोग उसकी जगह ये करते हैं, ठीक है एक सूरत में, कि वो पाया नहीं पकड़ते, दरमियान में जो जगह होती है वहाँ वो खड़े रह जाते हैं और आखिर तक वो रहते हैं। इस मुल्क में पहले ये चीज़ गई कि हमारे यहाँ दूरी चाहे कितनी हो लेकिन कंधे पे जो है वो ले जाते हैं। अब इसमें कसूरवार किसी को नहीं बता रहा हूँ, मजबूरी है, यहाँ नहीं ले जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने कसूर किया है, मजबूरी है। कब्र जो है वो दूर है, कब्रिस्तान कैसे जो है उसको घर से ले जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक चीज़ गई तो सही। इसीलिए इतना अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान में अभी भी बड़े बूढ़ों ने ये चीज़ बाकी रखी है। काश कि हमारी नई नस्ल बाकी रखे कि भाई ज़रा कब्रिस्तान में दूर उतार दिया जाता है ताकि सबको खन लगाने का क्या मिले, मौका जो है वो मिले। वो यही कि कम से कम इतनी तो जो है वो अहमियत मेरे और आपके दिल में बाकी रहे। तो अब एक चीज़ जो है वो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद मय्यत को जिस गड्ढे में मैंने और आपने रखा उसको पूर करना है, तो कौन पूर करते थे हाफिज़ साहब? हैं आदमी खुद करते थे ना। उसमें भी कहते थे कि भाई हाथ बदलो, वो फावड़ा है या ऐसी चीज़ है तो भाई हाथ बदलते रहो। लेकिन यहाँ मैं इसमें भी कमज़ोरी देखता हूँ। क्यों? उसकी वजह भी बता रहा हूँ कि अब बुलडोज़र, अब लोगों से कहो कि ला जो नहीं बेचारा 4 जणा लागता है, थाकी गया, पसीनो निकले, देखिए बुलडोज़र बोला नहीं, जेसीबी क्या बोलते हैं या जीसीबी क्या बोलते हैं? जे है या जी है? जे। हाँ कि जेसीबी बुलाओ। अरे भाई क्या हमको नहीं मालूम था कि जेसीबी बुलाओ? तुझे कह रहे कि भाई ये अदब है, तुझे और मुझे भी यहाँ जाना है, तो भाई ये उसके एहतराम में है। लेकिन लोग हाथ नहीं बटाते, बैठे दूर से देखते रहते हैं ये मंजर। तो कोशिश करो जेसीबी लाए भी तो उसको मना करो कि नहीं, इसका एहतराम यही है कि हम अपने हाथ से जो है मिट्टी डालेंगे। आप अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से मिट्टी डालेंगे तो हमें ज़रा याद भी ताज़ा होगी कि भाई कल इसी तरह मुझ पे भी मिट्टी डाली जानी है ना? कल इसी तरह मुझ पे भी मिट्टी डाली जानी है। इसका भी पहले लोग एहतमाम करते थे, अब वो भी जाता रहा कि 3 मुट्ठी डालते थे। चले मैं 10 को बस करता हूँ इंशाअल्लाह, 20 मिनट आपको दे देते हैं, मैं भी ज़रा बाहर चहलकदमी कराऊँ। तो ये इसलिए थोड़ा लंबा आज बयान कर दिया कि आइंदा मंगल को तो मैं नहीं होऊंगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए आज ये ज़रा बयान ये कर दिया कि मिन्हा खलकनाकुम, दूसरे लफ्ज़ जब हम भरें तो वफ़ीहा नुईदुकुम, और तीसरा लफ्ज़ पर कर वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। लेकिन अब तो जैसे भी डालता है, अब तो वो बुलडोज़र जो है वो डालता है। ये चीज़ भी गई। इतना तो था। हाँ बारिश हुआ हो या आदमी कम हो तो ठीक है, आप उससे नाजायज़ भी नहीं है, मैं नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इंसानी अदब एहतराम बता रहा हूँ
ورنہ شریعت یہ کیوں کہتی کہ قبر پر مت بیٹھو، وہ تو نیچے ہے، وہ بیٹھیں گے تو ہم اس کی باڈی پہ تھوڑی بیٹھ رہے ہیں، لیکن سکھایا نا، دور سے جو ہے وہ ادب سکھایا. اور ہم چل رہے ہیں تو اس کے جسم پہ تھوڑی چل رہے ہیں. اگر ہم قبر پہ سے چل بھی رہے ہیں تو کہاں کس پہ سے چل رہے ہیں؟ مٹی پہ سے چل رہے ہیں نا. تو یہاں بھی بھائی آپ خود کیوں نہیں ڈالتے؟ خود ڈالو، ایسا ماحول بناؤ، تیار کرو. ہاں بارش ہوا ہے اور مٹی سب گیلی ہو گئی ہے، اور اب اس کو اکھاڑنا اور الگ کرنا زمین سے کارے دارت دشوار ہے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے یہاں تو. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، پھر بھی کہاں کہ بھائی جیسی بھی لاؤ اور اس کو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. اب دیکھیے اگلا مرحلہ، یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، اب یہ بھی شروع ہو گیا کہ اب قبر میں بھی مجھے اور آپ کو، رشتہ دار کو نہیں اترنا. وہ رسی جیسا اور پاٹی جیسا بنایا ہے، اس پہ 2 آدمی نے باہر سے پکڑا اور نیچے اتار دیا. یہ یہی ہوا ہے، اسی لندن میں دیکھ کے آیا. لیکن سب نے دیکھا، کسی نے کچھ نہیں بولا، تو میں بھی نہیں بولا کہ میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کوئی کچھ راستے میں کہتا ہے کہ نہیں، کسی کو اس کا احساس ہے کہ نہیں. بعض مرتبہ فوراً نہیں بولنے کا، دیکھنے کا کہ دوسروں نے بھی دیکھا ہے میری طرح، تو ان کے دل پہ کوئی بات گزری ہے کہ نہیں، ان کے دماغ میں کچھ آیا ہے کہ نہیں، انہوں نے کچھ اس چیز کا احساس کیا ہے کہ نہیں. تو کبھی ذرا دیر سے بولنے کا کہ آ کر دیکھو کوئی میری طرح اور آپ کی طرح کوئی احساس کرتا ہے کہ نہیں. کوئی سسرا نہیں آیا، کوئی کسی کو کچھ نہیں پڑی. تو اب دھیرے دھیرے پتہ نہیں پھر جو ہے یہ چیز کہاں سے پہنچے گی. تو اب اس کو اوپر سے جو ہے، ٹھیک ہے کووڈ تھا تو کووڈ کے اندر تو کہتے تھے کہ بھائی چھونا نہیں ہے، تو وہ مجبوری تھی. لیکن اب تو کووڈ نہیں ہے، کووڈ تھا تو بھائی جو ہے اس وقت وہ مجبوری تھی، تو وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ افضل قبر یہ ہے کہ مٹی اگر سخت ہو تو پہلے قبر گڑھا کھودو اور سر کی طرف سے دوسرا گڑھا کھودو، قبر بناؤ اور میت کو اس کے اندر رکھو. یہ بالکل جاوید بھائی ایسا ہی ہے کہ پہلے میں نے بچپن میں دیکھا کہ پہلے کباڑ ہمارے گھروں میں تھے، وہ کس کے تھے؟ لکڑے کے. پہلا تو پیٹارو تو ہاشم کا ہے نا، مٹو پیٹارو. پھر جو ہے وہ لکڑے کے کباٹ آئے، اور اس کے بعد نورانی بھائی اسٹیل کے کباٹ آئے. تو اسٹیل کا جو کباٹ آیا نا، تو میں نے بھی ہمارے گھر بھی آیا، دیکھا تو وہ اندر میں تجوری ہوتی تھی، تجوری کے اندر پھر تجوری ہوتی تھی، ہے نا، سیکیورٹی. وہ تجوری کے اندر جو ہے وہ پھر تجوری. جیسے بعض لوگ فون میں کہ بنے پاسورڈ اور جاؤ اندر تو پھر پاسورڈ ہے کہ وہ گھسنے جو ہے وہ نہیں دیتے. تو یہاں بھی ویسی ہی قبر کہ پہلے گڑھا کھودو اور گڑھا کھودنے کے بعد پھر اندر کی طرف دوسرا گڑھا کھودو. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی درندہ وہاں آ کر قبر کو پھاڑ نہ کھائے، اور قبر کو وہ کھول دے گا، کھل جائے گی تو میت کی کیا کرے گا؟ وہ بے احترامی کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے تو یہ ڈسکس ہوا، صحابہ میں مسئلہ حل نہیں ہو سکا، نہیں حل ہوا. 2 گروپ ہو گئے صحابہ میں. بعض صحابہ یہ کہتے تھے عارف بھائی کہ حضور کی قبر صرف ایک گڑھا کھودنا ہے، اور بعض صحابہ یہ فرماتے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، گڑھا کھودو اور گڑھے کے اندر پھر جس کو بغلی قبر بولتے ہیں، صندوق چی، اس قبر کا نام کیا ہے؟ بغلی قبر، یا کہہ لیجئے صندوقی. صندوق جانتے ہیں نا؟ ہاں، کھولی کی قبر ہے، ہم لوگ کھولی کی قبر بولتے ہیں. کھولی، ہاں اندر کھولی بن گئی نا، ایک تو یہ قبر ہے، پھر اس کے اندر جو خراب ہوتا ہے اس کو. دیکھیے راس پہ سے پردہ اٹھایا ہے. ہاں تو اس کو جو ہے وہ کھولی کی قبر بولتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ کھولی کی جو ہے وہ قبر ہو گئی. تو ویسی قبر جو ہے وہ بناؤ تاکہ میت کی بے حرمتی نہ ہو. صحابہ میں فیصلہ ہی نہیں ہو سکا. اب کیا کرے؟ بعض صحابہ کہہ رہے کہ حضور کی قبر ایسی بننی چاہیے، بعض کہہ رہے کہ ایسی بننی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دماغ میں بات ڈالی کہ یوں کرو. صحابہ میں پھر اس پہ اتفاق ہوا. دیکھیے حل نکالنا چاہے آدمی تو کوئی نہ کوئی تو نکلتا ہے. چاند کا بھی حل نکلنا چاہے تو نکلتا ہے. دیکھیے پہلے یہاں سورج نہیں نکلتا تھا اس ملک میں، اب نکلتا ہے نا. ہاں اب سورج نکلتا ہے تو کم بخت چاند کا مسئلہ نہیں نکلتا ہے، تو اس کا بھی مسئلہ نکل سکتا ہے.
ہاں 2 گروپ ہوں گے لیکن وہ بھی ایک پہ اتفاق کر سکتے اگر کرنا چاہے. اللہ نے یہاں بات ڈالی کیا؟ کہا کہ 2 آدمی بھیجو. تو اس دور میں بھی مدینہ شریف میں 2 آدمی حنیفہ قبر کھودتے تھے. ایک عام گڑھا قبر وہ کھودتے تھے اور ایک کھولی قبر آپ کہہ لیں یا صندوقچی کی جو ہے وہ قبر کہہ لیں, بغلی قبر آپ کہہ لیں, وہ کہ دونوں آدمی کو بھیجو. دونوں صحابی وہاں نہیں تھے اور کہو کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور حضور کے لیے قبر کھودنی ہے, قبر آخری آرام کا بنانا ہے. ویلو تے پلو પણ હું તો મોડો ہیں تے پلو હવે જવાનો એ છે. تو بہرحال تو پھر کیا ہوا, کون آیا, 10 سے کچھ اوپر ہو گئی. تو جب میں انڈیا سے واپس آؤں گا انشاءاللہ تو آپ کو ہیں تب تو کون رہے گا, پورا کر دو. کیوں نہیں رہیں گے. میں آپ کی اس میں جو ہے وہ ہمیشہ وہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آپ خود نہیں رہیں گے, میں آؤں گا. آپ جماعت میں جانے والے سنا ہے ستمبر میں. تو بہرحال چلے کل بتا دیں گے, وقت بہت ہو گیا, اذان بھی پڑھنی ہے, کل بتائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.